احکام شریعہ کی تعمیر میں تسلسل پابندی لازمی ہے۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک مجلس۔ احکام شریعہ کی تعمیر میں تسلسل پابندی لازمی ہے۔ اسی پابندی کا نام استقامت ہے۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر فرمانے لگے کہ استقامت اتباع شریعت کا نام ہے۔ بس الحمدللہ، کتنی پیاری بات الحمدللہ۔ استقامت ہمارے حضرت مولانا الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ، میں نے ان کی خدمت میں دعا کی درخواست کی۔ میں لگے اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے، یہی دعا دی۔ تو استقامت ہے سادہ سے لفظ میں ہے۔ لاہوری رحمۃ اللہ فرمائے لگے استقامت اتباع شریعت کا نام ہے، اور شریعت اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کا نام ہے۔ کہ اللہ پاک کے پیارے احکام، اللہ پاک کے پیارے احکام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقوں کے مطابق بجا لانا، بس اس کا نام شریعت ہے۔ الحمدللہ کہ استقامت اتباع شریعت کا نام ہے، اور شریعت اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کا نام ہے۔ فاروق صاحب، اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے۔ یہ ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے، ایک قدم کو جنت کا قدم بناتا ہے، ایک عمل کو جنت کا عمل بناتا ہے۔ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے۔ کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے۔ بھائی مدثر، حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے۔ شیخ صاحب، نام حکم اللہ میاں کی خوشی کا نام ہے۔ بس الحمدللہ ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں کہ اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں۔ میں کراچی میں تھا، ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی لیکن ان کی خوشی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ پاک کی ذات چھپی ہوئی ہے، یہاں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے ڈاکٹر شیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ محمدیہ میں تشریف لائے، فرمانے لگے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی قوتیں عطا کی ہیں یہ سب محدود ہیں۔ ہاں محدود ہیں۔ ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی قوت محدود ہے، ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی قوت محدود ہے۔ اگر ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی وہ قوت ہوتی ہے جو خوردبین کے ذریعے، آپ نے دیکھا ہوگا خوردبین کے ذریعے خوردبین لا کر دیکھتے ہیں نا، اگر ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی وہ قوت ہوتی جو خوردبین کے ذریعے ہوتی ہے، کہ خوردبین یہ چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھلاتی ہے نا، اللہ اپنی، تو پھر تو آپ کے لیے مصر میں لیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، زمین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ بالکل آپ کو بڑے بڑے جانوروں کی نظر آتے ہیں۔ اس میں اللہ کی کتنی حکمت ہے۔ اللہ نے
ہماری نگاہ کی ایک حد رکھی ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے. اللہ اپنی اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اسی طرح ہمارے کانوں میں جو سننے کی قوت ہے وہی محدود ہے. اگر ہمارے کانوں میں سننے کی وہ قوت ہوتی جو موبائل فون کے ذریعے، ابھی یہ پوری فضا ہے آوازوں سے بھری ہوئی. اللہ نے کتنے باریک پردے ڈال رکھے ہیں. اب یہ ٹیلی فون وغیرہ ہے، اب آ رہے ہوتے ہیں، یہ پوری فضا آوازوں سے بھری ہوئی. اللہ کتنے باریک پردے لائن ڈال رکھے ہیں، ایک کی آواز دوسرے کو نہیں سنائی دیتی. تو ہمارے کانوں میں جو سننے کی قوت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے محدود رکھی ہے. اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے. اگر ہمارے کانوں میں سننے کی وہ قوت ہو جو موبائل فون کی گھنٹی کے بعد جو آوازیں سنتے ہیں، پہلے یہی قوت اگر ہر وقت موجود ہو تو پھر تو آپ کے لیے آرام کرنا مشکل ہو جائے. آپ دیکھیں نیند کی حالت میں کوئی سخت نیند کی حالت میں کوئی ٹیلی فون آ جائے، گھنٹی بجے، بعد نیند اڑ جاتی ہے. یہ اللہ نے باریک پردے ڈال رکھے ہیں. اسی طرح ہماری قوت عقل، یہ عقل ہے، عقل کی قوت یہ بھی محدود ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، تھوڑا بہت اس میں کلام بھی ہو لیکن مفہوم اس کا بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے. اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے. اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے. 99 حصے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے. الحمدللہ. میں اب عرض کرتا رہتا ہوں. اب یہ دیکھو، یہ بخاری شریف نہیں رکھی آپ کے سامنے، یہ بخاری شریف ہے، یہ جلد اول ہے. اتنی بڑی جلد ثانی ہے. یہ سب حدیث شریف کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لقب امی ہے. امی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا رہا. جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا. دنیا میں کسی کا استاد ہو وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا. مرزا غلام قادیانی حدیث نبوت کا دعویٰ کیا، یہ تو سکول میں پڑھتا رہا، آگے شاید سکول میں کام نہیں پکڑے ہوں. وہ ٹیچر حضرات ان کے جوتے بھی کھائے ہوئے اتنے. جو اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر ہوتے ہیں ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا. ان کے معلم، ان کے استاد براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام اور آخر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر براہ راست فیضان ربی کی انوارات الہیہ کی بارش نازل ہوتی تھی. یہ وہی بارش ہے جو پورے عالم کے قلوب کو منور کر رہی ہے اور قیامت کی صبح تک کرتی رہے گی. الحمدللہ. اللہ اپنی ایک حدیث شریف نور سے بھری ہوئی. الحمدللہ. ہمارے بزرگ حضرت مولانا یہاں سرحد میں بزرگ گزرے حضرت مولانا نصیر الدین غورغشی رحمۃ اللہ علیہ، میں غورغشی میں حاضر ہوا تو حضرت کی قبر پر بھی حاضری دی. حضرت کے سامنے طلباء عبارت پڑھتے ہیں نا، یہ باب کا لفظ آتا ہے، باب کیف کان بدر الوحی. طلباء پڑھتے باب حضرت وجد میں آ جاتے. فرمایا یہ باب نہیں ہے، یہ باغ ہے. باغ یہ جنت کا باغ ہے. الحمدللہ. یہ باب نہیں، یہ باغ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک فرمان جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھرا ہوا ہے. یہ طلباء سے بھی کرتا رہتا ہوں، بھائی
بھائی یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں، یہ دینی کتابیں صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کے لیے سے پڑھا کریں، یہ سب کچھ آخرت کے لیے ہے۔ چلو مدارس میں امتحان کے سلسلے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایک شوق دلانے کے لیے ہوتے ہیں، توجہ دلانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ بھی باعث برکت ہیں، لیکن اصل مقصد اوپر ہے۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ فرق کے لیے ہر کے کچھ کلمات احکام شریعہ کی تعمیل میں تسلسل پابندی لازمی ہے۔ اس کی شہادت میں پہلے قرآن مجید اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ میں نے بھی رکھے نا وہ لوگ، ترجمہ وہ لوگ بے شک جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور جنت میں خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آخرت کی سب باتیں برحق ہیں۔ رات ہی میں کسی جلسے میں کر رہا تھا، میں کہ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر دکھلائے۔ سبحان اللہ، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں 11ویں پارے کی آیت ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ بھائی فاروق صاحب ابھی آپ جمعہ پڑھنے کے لیے ہمارے سب بزرگ بھائی تشریف لائے ہیں، آپ دیکھ لیں لاہور شہر میں اور آس پاس علاقوں میں اس وقت آدھی دنیا روشن ہے، آدھی دنیا لگا۔ اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی ہے۔ ہم ہر روز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور سورج چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش معلیٰ ہے، عرش معلیٰ۔ کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش معلیٰ ہے، عرش معلیٰ مخلوق ہے۔ آپ بتاؤ یہ سورج ہے نا، سورج یہ زمین سے کتنا گنا بڑا ہے؟ ہاں بنا، یہ سورج یہ زمین سے کتنا گنا بڑا ہے؟ چلو بہرحال میں نے ایک قول یہ سنا تھا کہ سورج یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور بھی خدشہ کوئی تحقیق ہوگی، لیکن بہرحال ایک قول میں نے یہ بھی سنا تھا یہ سورج یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جب صبح یہ سورج نکلتا ہے، صبح سورج نکلتا ہے، صبح آپ دیکھیں جب سورج نکلتا ہے بالکل آسمان کے سامنے بالکل ایک چھوٹی سی ٹکیا نظر آتا ہے، ٹکیا۔ آسمان کتنا بڑا ہوگا اللہ، یہاں ہم چھوٹی سی بلڈنگ بنائے، آگے کتنے ستون ہیں اور کتنے ستون ہوتے ہیں اس کے لگا لگا، اور قرآن پاک میں ہے نا، قرآن میں اللہ نے یہ آسمان کتنی اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول ہے بغیر عمد ترونہا، یہ آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے،
کوئی ستون نہیں آ رہا. اتنی بڑی چھت اللہ نے اوپر قائم کر رکھی ہے, کوئی ستون نہیں اس کا رہا. اللہ اپنی بار سورۃ تبارک الذی میں ہے کیسے آیت آتی ہیں بغیر عمل ترونہا, اس سے پہلے پڑھ کر سنا, کوئی ساتھ پڑھ کر سنا ہے. اچھا یاد ہے سورۃ تبارک الذی میں بغیر عمل ترونہا, بہرحال کہ اللہ نے بغیر سکون کے آسمان کو پیدا کر رکھا ہے. لیکن اب یہ سورت 13 لاکھ گناہ ہے آسمان کے سامنے بالکل ٹکے کی طرح نظر آتا ہے. اور ساتوں زمین ساتوں آسمان عرش معلّہ کے سامنے اس طرح ہیں جس طرح زمین کے اوپر کوئی چھلا پڑا ہو, ایسے بالکل یوں نظر آتے ہیں. اور پھر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی. فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے عرش معلّہ کا پیدا کرنا اور نمک کی ڈلی کا پیدا کرنا برابر ہے. اللہ کے سامنے کیا ہے, بہت بڑی قدرت ہے. وہ قدرت تو انہی کی ہے, اللہ خزانے انہی کے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنے اندر کبھی فخر نہ آنے پائے, کوئی بڑائی نہ آنے پائے. جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اللہ میں زبان سے بول رہا ہوں, اس میں میرا کیا کمال ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. یہ ان کی مہربانی سے توفیق سے ہے. ایک یقین دل میں بٹھا لیں, پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں, بعض باتیں بار بار دہراتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے. دیکھو قرآن پاک کا انداز بھی, قرآن پاک کا مبارک انداز بھی معلومات میں اضافے والا نہیں, قرآن پاک میں نصیحت والا انداز ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک واقعہ بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, بار بار نصیحت کی بات اور 100 بار بھی کی جائے کم ہے. اب آپ دیکھیں اپنے بچیوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں, بار بار کرتے رہتے ہیں. تو قرآن پاک کا مبارک انداز بھی کوئی معلومات میں اضافے والا نہیں. یاد رہا ان کا علم کیسا ہے اس کی تو علم کا علم ان کے ساتھ ہمارا کیا علم ہے. علم تو اللہ میاں کا ہی ہے. بخاری شریف میں روایت گزری ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے نا کشتی میں جا رہے, کشتی کے کنارے کے اوپر ایک چڑی آ کر بیٹھ گئی. اس نے سمندر کے پانی سے اپنی چونچ میں 1-2 قطرے لیے. میں مفہوم رکھ کر رہا ہوں, 1-2 قطرے لیے. تو پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال, میرے اور آپ کے علم کی مثال, پورے مخلوق کے علم کی مثال, یہ چڑیا کی چونچ میں جو قطرہ ہے یہ مخلوق کا علم ہے. آگے اور یہ جو پورا سمندر ہے, سمندر یہ اللہ میاں کا علم ہے. یہ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے, یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور مخلوق کا علم محدود ہے, محدود کی لا محدود کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں, کوئی جوڑ نہیں. الحمد للہ یہ تو صرف ایک قلت کو سمجھانے کے لیے ہے. علم تو اللہ میاں کا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. یہ ہمارے بچے سکول کالج میں پڑھتے ہیں, ان سے بھی رکھ کرتے ہیں, مدرسے میں پڑھیں, یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں. کبھی کبھی ایک جملہ اللہ تعالیٰ تو پھر مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. بھائی فاروق, ہمارے شیخ صاحب آپ بھی طالب علم ہیں. مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں.
یہ جو مدرسے کی نسبت ہے یہ آپ کو گنبد خضرا کے سائے میں پہنچائے گی الحمدللہ. یہ نسبت بہت اونچی نسبت ہے الحمدللہ. اور گنبد خضرا سے کے سائے سے ہوتے ہوئے پھر یہ آپ کو عرش معلیٰ تک پہنچائے گی اور خدا تک پہنچائے گی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مدرسے کے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے تو ہم سب طالب علم ہیں. ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا. ہمارے جن بزرگوں کے بھائیوں کے بچوں کے سینوں میں قرآن پاک کا ایک حرف موجود ہے. قرآن پاک کا ایک حرف موجود ہے. دین کا ایک مسئلہ موجود ہے. دین کا ایک حرف موجود ہے, ایک مسئلہ موجود ہے. جس بھائی کے سینے میں بھی ہمارے بزرگ بھائی کے سینے میں قرآن پاک کا ایک حرف موجود, دین کا ایک مسئلہ موجود, اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور اس کے سینے موجود ہے. اللہ اپنی مہربانی میں جانتا ہوں الحمدللہ. اللہ نے یہ نظام آخر یہ سارا نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے. اس لیے کسی مسلمان آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دیندار ہیں. یہ کاروبار دیکھو, کاروبار کرنا دنیا نہیں, کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. ملازمت کرنا دنیا نہیں, ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک میں ملفوظ سناتا رہتا ہوں, کوشش کرتا ہوں ہر جلسے میں سناؤں. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت, روزہ رکھنا عبادت, اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ. جس طرح نماز پڑھنا عبادت, روزہ رکھنا عبادت, اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ. اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب, نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب, دفتر میں جانا ثواب, کھیتی باڑی کرنا ثواب, محنت مزدوری کرنا ثواب, اپنی حق حلال کی روزی کمانا ثواب الحمدللہ. باقی اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم, ہم راستے میں ہیں, یہ منزل نہیں راہ گزر ہے, یہ ہمارے بالوں کی سفیدی, یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے. اور نہ جانے کو بچے بھی جا رہے, جوان بوڑھے سب جا رہے. بات وہی ہے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں, اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. یہ غرض ہے الحمدللہ. ہمارے بزرگ سلطان صاحب اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائے, اپنے دفتر کو جنت کا دفتر بنائے, اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی بنائے. یہ دین کی باتیں صرف معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود, اور اللہ برکتوں سے بھر دے. ہاں یہ آپ سب حضرات کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ جمعہ پڑھنے کے لیے کہاں سے ایسی تمام. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم رکھے, اللہ اپنے دین پر قائم رکھے, نیک رستے پہ لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ وقت کیا ہو گیا, گھڑی بھی چل رہی تھی. انشاءاللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے.
یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار مانا، پھر اس پر جم گیا اپنا جان جم گیا۔ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے۔ لیکن یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے نا، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے۔ ہمارے ایک گرو تھے، وہ فرمانے لگے ہمیں تو یہ دنیا کی زندگی ایک لحاظ سے جنت سے بھی اچھی لگتی ہے۔ ہمیں دنیا کی زندگی ایک لحاظ سے جنت سے بھی اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس میں ترقی کے مواقع بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے مواقع بہت ہیں۔ آپ جمعے کے لیے تشریف لائے، ایک قدم ترقی ہے الحمد للہ۔ نیکی نام ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ہے، بس نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، یہ ایک قدم نیکی کا الحمد للہ۔ دکان پر، دفتر میں، کھیتی باڑی میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک قدم نیکی آپ کا۔ اللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ ہمارے ایک ایک سانس کو جنت کا سامان آتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار ہیں اور دکان میں آپ دنیا دار ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، غلط بات ہے۔ آپ دکان میں بیٹھ کر بھی دیندار ہیں الحمدللہ۔ یہ دکان کا کام، کاروبار کرنا، یہ ملازمت کرنا، یہ دنیا نہیں ہے۔ میرے حضرت نے بخاری شریف کے سبق میں حدیث کی روشنی میں ایک مصداق یہ بیان کیا، ما یلہیک عن اللہ فہی دنیا۔ دنیا کے 6 مصداق بیان کیے، ایک مصداق یہ مجموع هذا العالم، موت سے پہلے جو آپ کو جہان نظر آ رہا ہے جس میں ہم چل پھر رہے ہیں، یہ بھی دنیا ہے۔ تو کاروبار کو دنیا کام ہے، دنیا کام اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے جہان میں ہے الحمدللہ۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی ہے۔ آپ اگر بھائی ہمارے فاروق صاحب، آپ کا کیا تیل کا تھا یا کس کی کاروبار ہے نا؟ اللہ اپنی مہربانی، میں پیٹرول پمپ پر کھڑا ہوا ایبٹ آباد میں، تو وہاں پر ہے وہ کچھ وہاں عملے کے لوگ آگے پاس میں کہا بھائی آپ اگر یہ پیٹرول پمپ پر تیل نہ دیں ہماری یہ گاڑی کیسے چلے گی؟ ہم کہیں کھڑے رہیں گے۔ ایک پورا نظام ہے اللہ خدمت سے جوڑ رکھا ہے الحمدللہ۔ ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے، آگے ہماری جتنی ضرورتیں تھیں، کھانے کی، پینے کی، رہائش کی، لباس کی، جتنی بھی ضرورتیں تھیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے، اور حقیقت میں اپنے بندوں کی خدمت چھپا رکھی ہے۔ بولا آپ دیکھ لیں، آپ یہ سارا خلاصہ ہی آپ کی زندگی کا اللہ پر، اور ان سب میں ان میں جنت کے بہانے چھپے ہوئے الحمدللہ۔ ہمارے سب بھائی الحمدللہ، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، اپنی حق حلال کی روزی کما رہے ہیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے مصافحہ فرمایا ہے، تو ان کے ہاتھوں میں کھردہ پن محسوس ہوا، کھردہ پن ہے، کوئی سختی سے محسوس ہوئی، کھردہ پن ہے۔ پوچھا کہ یہ کھردہ پن کیوں ہے؟ میں حضور میں اپنی ہاتھ سے حق حلال کی روزی کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، مفہوم کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آپ نے اس کا ہاتھ بلند کیا اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا آپ نے، فرمایا ہم جو ہاتھ آ گیا اپنے بچوں کے لیے محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمائے، وہ ہاتھ اس قابل ہے کہ نبوت کے ہونٹ اس کو بوسہ دیں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے کرا رکھے،
اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی، اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔